پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے، اشترا خرید لی، من المؤمنین مومنوں سے، انفسہم جانیں ان کی، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں، واموالہم اور مال ان کے، جان اور مال اللہ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں، بِأَنَّ باوجہ اس کے کی، لہم ان کے لیے، الجنت جنت ہے، جنت کے بدلے میں اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، یعنی مومنوں نے اپنی جان اور مال اللہ کو بیچ کر جنت لی ہے۔ یعنی یہ جو سودا ہے، اللہ اشترا جو ہے یہ سودے کے لیے آتا ہے کہ کیا سودا ہوا ہے مومنوں کا اللہ سے، کہ مومن اپنی مال اور جان اللہ کو دیں گے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے انہیں، جنت دیں گے۔ تو جنت اتنی آسان نہیں ہوتی نا، ہماری خواہشات سے تو جنت نہیں ملے گی۔ ہم سوچیں گے کہ ہم بس خواہش کر لیں کہ ہمیں جنت چاہیے تو جنت مل جائے گی، ایسے نہیں ملتی جنت۔ مومن کیا دے رہا ہے، اپنا مال بھی دے رہا ہے اپنا۔ انسان جو منافق ہوتا ہے وہ مال کماتا ہے، اور مومن اپنا مال دیتا ہے اللہ کے راستے میں، اور اپنی جان بھی لگاتا ہے۔ جان صرف یہ نہیں کہ جنگ میں جان لگاتا ہے، جب انسان قرآن پڑھتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، اپنی جان لگاتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے، تو وہ بھی جان لگانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتلون اور پھر وہ مارتے ہیں، ویقتلون اور وہ مارے جاتے ہیں، وعدن وعدہ ہے، علیہ اس کے ذمے، حقاً سچا، فی التوراتی تورات میں، یہ وعدہ اللہ نے تورات میں بھی کیا ہے، والانجیلی اور انجیل میں بھی کیا ہے، والفرقانی والقرآنی اور قرآن میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور قرآن تینوں اپنی کتابوں میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جنت کیسے ملے گی، مال اور جان کے بدلے۔ اور یہ مومن کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ ومن اور کون، اوفا زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ اپنے عہد کو، من اللہ اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنا وعدہ پورا کر سکتا ہے۔ فاستبشروا تو بس خوشیاں مناؤ، ببیعکم اپنے سودے پر، ہی جو تم نے سودا کیا اللہ سے، اس پر خوشیاں مناؤ، الذی وہ جو، بایعتم سودا کیا تم نے، بہی ساتھ اس کے، جو اللہ کے ساتھ تم نے جو سودا کیا ہے، مومنوں سے کہا جا رہا ہے اس سودے پر تم خوشیاں مناؤ، وذالک اور یہ ہوا، وہی ہے، الفوز العظیم اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس پر تم خوشیاں مناؤ کہ تم نے اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں دیا ہے، اور اس کے بدلے میں تم نے اللہ سے جنت لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے تم سے کہ اگر تم اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے راستے میں لگاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، کہ کوئی بغیر جہنم میں جائے، سیدھے جنت میں جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں بہت مال حاصل ہے، آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس بہت عقل ہے، آپ کے پاس بہت زیادہ پوزیشن ہے، آپ کی جو فیملی ہے وہ بہت اچھی ہے، آپ بہت خوبصورت ہے، یہ سب نہیں ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ بغیر جہنم میں جائے، سیدھے جنت میں چلے جائیں، اور آپ کو اللہ کی رضا ملے، یہ ہے فوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی۔ اور یہ کیسے حاصل ہوگی، اس کا سلوشن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جن میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اور ان پر اللہ نے اس جنت کا سچا وعدہ کیا ہوا ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے۔ تو تم لوگ اس سودے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے، خوشی مناؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جب ہم کوئی چیز سودا کیسے کرتے ہیں،
ہم پیسے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتے ہیں. یا پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، پیسے تو کرنسی تو نہیں ہوتی تھی، تو ایک چیز دیا، بارٹر سسٹم جو تھا، ایک چیز دی جاتی تھی، اس کے بدلے میں دوسری چیز لی جاتی تھی. تو یہاں مومنوں اور اللہ کے بیچ میں کیا سودا ہو رہا ہے؟ مومن کیا دے رہا ہے اللہ کو؟ اپنی جان دے رہا ہے اور اپنے مال دے رہا ہے. جبکہ جان اور مال دونوں ہی تو اللہ نے ہی دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مرضی سے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں اس سے؟ کہ وہ اس کو جنت دیں گے. انسان کی جان اور مال دونوں اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا اپنا تو کچھ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں کون سا سودا کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ نے انسان کو جان اور مال تو دیا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے فری ول اور فریڈم آف چوائس بھی دیا ہے. فری ول کا مطلب ہوتا ہے اس کی مرضی چلتی ہے انسان کی، اور فریڈم آف چوائس دیا ہے، تم جو چاہو اپنے لیے پسند کر لو. دونوں راستہ دکھا دیا، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، تمہاری مرضی. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم اپنی مرضی سے صحیح راستے پر آئیں، ہم اپنی مرضی سے اپنی جان اور مال دیں. ہمیں فورس نہیں کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ کہ تو ہمیں فورس کر کے ہم سے کچھ لیں. نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے تمہیں یہ فری ول دی ہے، فریڈم آف چوائس دیا ہے، تمہیں صحیح اور غلط بتا دیا، تمہیں قرآن دے دیا، اتنے سارے پیغمبر پہنچا دیے، سب کچھ دے دیا تمہیں. اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اللہ کے راستے پر آئیں، صراط مستقیم پر آئیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے. اگر انسان یہ چوائس ہوتے ہوئے بھی اپنی پوری مرضی اور خوشی سے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لگائے گا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ اسے مرنے کے بعد جنت دیں گے. یعنی اپنی مرضی سے جو انسان آئے گا اللہ کے راستے پر، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال، جان اور مال کے بدلے میں اسے جنت دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہی وعدہ اللہ نے تورات میں بھی کیا ہے، قرآن میں بھی کیا ہے، اور انجیل میں بھی کیا ہے. وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی خاطر اپنی جان جو ہے وہ دے دیتے ہیں. مومن اسی سودے کے تحت اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، مارتا ہے اور مرتا ہے. جو قتال ہوتا ہے، قتال جو ہوتا ہے، جہاد کا سب سے لاسٹ ڈگری ہوتی ہے وہ قتال ہوتی ہے، یعنی جنگ کرنا. جہاد بہت طرح کا ہوتا ہے. سب سے پہلا جہاد تو ہوتا ہے جو انسان اپنے نفس سے کرتا ہے، یعنی اس کا نفس کہتا ہے، اس کو لے کے جاتا ہے کہ جو مرضی چاہے وہ کرو، لیکن وہ اپنے نفس کو کھینچتا ہے اور پھر وہ اس کو صحیح راستے پر لگاتا ہے. تو یہ پہلا جہاد ہوتا ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے. پھر انسان شیطان سے جہاد کرتا ہے، شیطان اس کو بہکاتا ہے، پھر وہ شیطان سے جنگ کرتا ہے. پھر قرآن سے جہاد ہوتا ہے، جیسے شروع میں 13 سال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قرآن کے ساتھ بڑا جہاد کرو، یعنی قرآن پڑھو، سب طرف پہنچاؤ. تو جہاد جو ہے وہ جد و جہد جو ہے وہ مومن جو ہے وہ جد و جہد تو کرتا ہی ہے پوری زندگی، لیکن یہ جو قتال ہوتا ہے، جو فائنل جو ڈگری ہوتی ہے جہاد کی، اس میں جب جنگ ہوتی ہے اور جب انسان اللہ کے لیے مرتا ہے اور مارتا ہے، تو یہ جو ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اپنی جان جانے کا بھی ہوتا ہے نا خطرہ، اس کے بعد بھی انسان جاتا ہے اللہ کے لیے، تو یہ سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے جہاد کی. اس پر اللہ نے اسے جنت کا سچا وعدہ کیا ہے تورات، انجیل اور قرآن میں. یعنی پہلے جو مذہب آئے، جو اللہ کی کتابیں اتری ہیں، اس میں بھی یہی وعدہ تھا. اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ اللہ نے پرانی امتوں سے بھی کیا تھا، جس کا ذکر تورات، انجیل اور اب قرآن میں بھی ملتا ہے. اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، تو اس سے زیادہ کون ہوگا جو اپنا عہد پورا کرے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اس سودے پر جس کا معاملہ ٹھہرایا گیا ہے خوشی مناؤ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کیا ہے، جو سودا کیا اللہ سے، اس میں تم خوشی مناؤ. جو بھی مسلمان اپنی جان کا مال کا سودا جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں، انہیں خوشیاں منانے کے لیے کہا گیا ہے. مال کیسے دیتا ہے انسان؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی بلندی کی خاطر. اللہ نے جن لوگوں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا، ان پر خرچ کر کے اللہ تعالیٰ اپنا مال جو ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف مال سمیٹتے ہیں دنیا سے، اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مال اپنا اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. تو دونوں میں ڈفرینس ہے نا. جب ڈفرینس ہے تو پھر انجام میں بھی ڈفرینس ہوگا.
اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی انسان جو ہے بس دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھتا ہے، جبکہ دنیا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کل بھی ہم زندہ رہیں گے یا نہ نہیں رہیں گے۔ لیکن آخرت ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے ایک جنت ہے اور جہنم ہے، اور ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے لیے کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس طرف محنت کرے۔ اور یہ اور دنیا جو ہے، دنیا کمانا غلط نہیں ہے، حلال طریقے سے دنیا کمائی جا سکتی ہے۔ ہر چیز اللہ نے حلال اور حرام رکھا ہے، لیکن صرف دنیا 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 اور دنیا میں اپنا پورا وقت دینا اور اللہ کے دین کو چھوڑ دینا، نماز روزے نہیں کرنا، جو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرنا، یہ سب جو چیز ہے یہ پھر انسان کے لیے غفلت بن جاتی ہے اور پھر اس کے لیے جہنم کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے، لیکن جنت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے یہ بڑی کامیابی ہے کہ چند دنوں کی دنیا کی بجائے انسان اللہ سے جنت کا سودا کر لے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے نا، لوگوں کو آخرت پر شک ہوتا ہے نا، پتہ نہیں آخرت آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ جو ان کو چیز نظر آتی ہے اس پر ان کو یقین ہوتا ہے، جو دنیا دکھائی دے رہی ہے اس پر یقین ہے، اور جو آخرت ہے، کیونکہ یہ سب ایمان کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ اور ایمان کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ علم کی کمی کی وجہ سے۔ قرآن کی جب نالج نہیں ہوتی، قرآن کی نالج کم ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا، اور پھر اسے جو چیز سامنے نظر آتی ہے بس وہی چیز دکھائی دیتی ہے۔ یہ اللہ کے خاص فضل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کے جان اور مال کے بدلے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جنت عطا فرما دی، جبکہ یہ جان اور مال بھی اللہ کا ہی عطا کیا ہوا ہے۔ ایسا کوئی بہت بڑا کام نہیں کرتے مومن کہ اپنی جان اور مال دے دے، تو اللہ نے ہی دیا ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قدردان ہے نا، اس چیز کی قدر کرتا ہے اللہ۔ پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطا کیا، یعنی جنت، وہ نہایت ہی بیش قیمتی ہے۔ یعنی کتنی بڑی چیز دے رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں۔ یہ اسی سودے کی تاکید ہے جو اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی کیا، اور اللہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ خوشی اسی وقت منائی جا سکتی ہے جب مسلمانوں کو بھی یہ سودا منظور ہو۔ کب منظور ہوگا؟ جب وہ واقعی اپنا مال اور جان اللہ کے راستے میں دے دیں گے، یعنی اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی سے انہیں پرہیز نہ ہو۔ یعنی واقعی اپنا جب مال اور جان دیں گے تو پھر انہیں خوشیاں منانی ہوگی، کیونکہ سودا جو ہوتا ہے وہ دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے نا، صرف ون سائیڈڈ تو نہیں ہوتا سودا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کے بدلے میں جنت دیں گے، تو ہم بس امیجن کریں کہ ہاں ہمیں تو جنت مل جائے گی، اور نہ ہم اپنا مال دیں اور نہ اپنی جان دیں، تو پھر کیسے سودا پورا ہوگا؟